آؤ دیکھو نہ کیسا محبوب اللہ نے دیا، اور وہ کیا منظر رہے ہوں گے، صحابہ حضور کی زیارت کرتے ہوں گے، دیوانہ کھجور کی ٹوکری سر پہ اٹھائے۔ عشق کے یہ بھی انداز دیکھو، محبت کے یہ بھی انداز دیکھو، دیوانے کے سر پہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، منہ میں کھجور ہے، کام کیا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کھجوریں بیچنا۔ مگر کیا مقدر ان دیوانوں کا، مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کھجوریں بھی بیچ رہے ہیں، اور انہی گلیوں سے گزرتے گزرتے آقا کی زیارت بھی مسلسل ہو رہی ہے، امام الانبیاء کا دیدار بھی ہو رہا ہے، والی کائنات کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور فرمائیے، دیوانہ نام کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر عشق کا انداز دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا جلوگر ہے، اللہ اللہ یہ دیوانہ بھی موجود ہے، منہ میں کھجور رکھی ہوئی ہے، کھجور منہ کے اندر ہے، ادھر میرے آقا نے خط اٹھایا، خط کو پڑھا اور خط کو پلٹ کر اس کا جواب لکھ دیا۔ جواب لکھنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا، دیوانوں نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار آیا ہے۔ آقا نے فرمایا، مسیلمہ کذاب، ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ خط اس کا ہے، میں نے جواب لکھ دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا، مسیلمہ کذاب تک پہنچائے گا؟ اللہ اللہ، صحابہ بیٹھے ہیں، یہ دیوانہ بھی وہیں کھڑا ہے، منہ میں کھجور ہے، مگر عشق نے فوراً انگڑائی لی، عشق بیدار ہوا، دیوانہ فوراً مچل گیا۔ دیوانہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہ غلامی اگر مجھے مل جائے، یہ خدمت کا موقع اگر مجھے مل جائے تو میرا نصیبہ۔ اللہ اللہ، اتنا بولے تو منہ میں کھجور تھی، گٹلی نکل کے گر گئی۔ دیگر صحابہ جو بیٹھے ہیں وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لیجئے پھر بعد میں بول لینا۔ لیکن دیوانگی اپنا مزہ الگ رکھتی ہے، عشق اپنا مزہ الگ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، دیوانہ کہنے لگا اگر کھجور کھانے میں لگ گیا دیر ہو جائے گی، اور دیر ہو گئی تو یہ خدمت کسی اور کو مل جائے گی۔ عرض گزار ہوئے آقا، غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ خدمت کا موقع مجھے عطا فرما دیجئے۔ حضور نے جذبہ محبت دیکھا، پیار کا انداز دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حبیب تمہارا نام بھی حبیب ہے، تم میرے بھی حبیب ہو۔ آقا فرماتے، حبیب ٹھیک ہے، یہ خدمت تمہارے ذمہ، یہ خط تم لے کے جانا۔ اچھا، جو خط آیا تھا نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب نے بھیجا تھا، اور اس نے اس خط میں کچھ کنڈیشنز رکھے تھے۔ اے بچوں، پلیز کیپ کوائٹ، خاموش۔ کنڈیشنز کیا رکھی تھی؟ خط کے اندر اس نے لکھا تھا، میرے حضور کو لکھا تھا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لکھا تھا کہ ایسا کریں، میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے علاقے کے نبی، میں اپنے علاقے کا نبی، آپ میری حمایت میں رہیے۔ یا بولے دوسری کنڈیشن یہ، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی، مگر میرے آقا تو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند میرے حضور پر، اب قیامت تک ایک شریعت رہے گی، میرے مصطفیٰ کی شریعت رہے گی۔ بے شک بے شک۔ حضور کو سخت ناگوار گزرا، حضور نے خط کا جواب لکھا، مسیلمہ تو کذاب ہے۔ حضور نے جواب لکھا، دیوانہ کہتا حضور میں پہنچاؤں گا خط، حضور نے خط دیوانے کے حوالے کیا، کہا روانہ ہو جاؤ۔ دیوانہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ
بس ذرا سی مہلت، گھر جا کے آنا ہے۔ صحابہ نے سوچا گھر بتانے جا رہے ہوں گے، مگر وہ نبی کا دیوانہ جو بڑا عام سا لباس پہن کر سر پہ کھجوروں کی ٹوکری رکھ کر مدینے میں کھجوریں بیچتا تھا، وہ دیوانہ جو عام سے کپڑے پہنتا تھا اب گھر گیا، اور جب گھر سے نکل کے آیا عاشق کا انداز بدلا ہوا ہے، اب دیوانہ بڑا عمدہ لباس پہن کے آیا، حضرت حبیب بڑا مہنگا لباس پہن کے آئے، بڑا عمدہ لباس پہن کے آئے، بڑے شاندار کپڑے پہن کے آئے۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے اے حبیب اب تک تو بڑے سادے کپڑے پہنتے تھے، بڑا سادہ سا لباس تھا، آج کیا ہوا اتنا عمدہ اتنا مہنگا لباس پہن لیا؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اے لوگو سنو، اے نبی کے صحابہ سنو، بات یہ ہے اب تک میں مدینے میں کھجوریں بیچنے والا ایک عام انسان مسلمان تھا، مگر سنو سنو اب جب کہ میں آقا کا خط لے کے جا رہا ہوں اب میرا مقام بدل گیا، اب میرا مرتبہ بدل گیا۔ کہنے لگے اب میں نے مہنگا لباس اس لیے پہن لیا، کہنے لگے اب میں وہ عام حبیب نہیں رہا بلکہ میں اب مصطفیٰ جان رحمت کا قاصد بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، نعرہ تکبیر، تاجدار مدینہ، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، کیا کیا عشق کے یہ انداز ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں اب میں آقا کا قاصد بن گیا، مصطفیٰ کا قاصد بن گیا، اب میں کذاب کے دربار میں جاؤں گا تو شان کے ساتھ، تاکہ اسے بھی پتہ لگ جائے کہ مدینے والے سلطان کا قاصد آیا ہے، اسے بھی پتہ لگ جائے امام الانبیاء کا قاصد آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خط لیا، جناب حبیب بن زید چل پڑے، اللہ اکبر کبیرہ، چل دیے، پہنچ گئے اسی جگہ، مسیلمہ کذاب کے یہاں پہنچ گئے۔ آپ نے جا کر خط دیا، آپ نے جا کر جب خط دیا، مسیلمہ کذاب نے خط کا جواب پڑھا، خط میں لکھا تھا مسیلمہ تو کذاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے خط کو بند کیا اور اب حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا اے حبیب سنو، تمہارے نبی کا جواب تو میں نے پڑھ لیا، انہوں نے مجھے کیا کہا وہ تو میں نے پڑھ لیا، مگر حبیب سنو، تم آئے ہو، تم نے میرا دربار بھی دیکھ لیا، تم نے میری فوج بھی دیکھ لی، تم نے میرے یہاں چمکتی تلواریں بھی دیکھ لی، تم نے برچیوں بھالے بھی دیکھ لیے۔ کہنے لگا حبیب تم نے میری شان و شوکت بھی دیکھ لی، اب حبیب ذرا تم بتاؤ، یہ تو تمہارے نبی کی بات ہو گئی، یہ تو تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہہ دیا، مگر تم بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت حبیب بن زید کا عشق کہنے لگا، آپ مچل کے کہنے لگے سن لے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں، جان لے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، یاد رکھ لے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ سچ ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے، یاد رکھ لے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں جو میرے حضور نے فرما دیا وہ حق، ہمارا اس پہ ایمان ہے، حضور جو کہیں وہ سچ ہے۔ حضور نے تجھے جھوٹا کہا تو تو جھوٹا ہے، بے شک۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے حبیب سوچ سمجھ کے جواب دو، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لو، تمہیں کچھ تلواریں نظر آئیں گی، برچی و بھالے نظر آئیں گی،
کہنے لگا حبیب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، شاید تلواریں دیکھ کر تمہارا جواب بدل جائے۔ حبیب پیچھے پلٹ کے دیکھو، شاید برچھیاں اور بھالے دیکھ کر تمہارا جواب بدل جائے۔ حضرت حبیب کا جواب سننا نوجوانوں، بزرگوں، دل پہ بات لگتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا حبیب ذرا پلٹ کے دیکھو، شاید تمہارا جواب بدل جائے۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا تھا سن لے مسیلمہ کذاب، جب میں اپنے گھر سے اس خط کو لے کر نکلا تھا، جب میں نے اپنی چوکھٹ کے باہر قدم رکھا تھا، سن، جب میں نے اپنے دروازے کو پار کیا تھا، ادھر دروازے پر میری بیوی کھڑی تھی، ادھر دروازے پر میری بچیاں کھڑی تھی، ان کی محبت پکار رہی تھی، ان کی محبت آواز دے رہی تھی، میری بیوی کی محبت آواز دے رہی تھی۔ حبیب ذرا پلٹ کے دیکھ لو، میری بچیوں کی محبت آواز دے رہی تھی، حبیب ذرا پلٹ کے دیکھ لو۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں سن، میں نے اپنی بیوی کی محبت کو بھی ملحوظ نہیں رکھا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میری بچیوں کی محبت بلا رہی تھی مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تیری تلواروں کو پیچھے پلٹ کے دیکھوں گا؟ میں تیری تلواروں سے خائف ہو جاؤں گا؟ میں ڈر کر پیچھے پلٹ کر دیکھ لوں گا۔ کہنے لگے جان لے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مصطفیٰ کے نام پر، میں آقا کی غلامی میں مرنا تو پسند کرتا ہوں، مگر مصطفیٰ کی غلامی سے ایک انچ پیچھے ہٹنا حبیب کو ہرگز گوارا نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، میں پیچھے نہیں پلٹنے والا۔ اس ظالم نے پھر کیا، اس بدبخت نے پھر کیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے حضرت حبیب بن زید مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلام، پیارے صحابی کو شہید کر دیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ ادھر میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر منبر شریف پر میرے آقا، ادھر یہ سانحہ کہ حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا اس ظالم نے، اس کذاب نے، اور شہید بھی اتنی بے دردی سے کیا اس نے، آپ کی لاش کو مسلح کیا، مطلب کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹی، بہت بے دردی کے ساتھ اس نے، بڑے جارحانہ انداز میں بہت بے دردی سے حضرت حبیب بن زید کو شہید کیا۔ دیوانہ اپنے آقا کی محبت میں قربان ہو گئے۔ تاجدار مدینہ ادھر مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پر جلوہ گر ہیں، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کس لیے، رونے کی وجہ کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ، اس ظالم نے، اس بدبخت نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے۔ تاجدار مدینہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو۔ آقا فرماتے ہیں اس بدبخت نے شہید کر دیا میرے حبیب کو، مگر سنو سنو، ابھی یہ فرمایا تھا، ذرا سا وقت گزرا کہ مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے، صحابہ حیران عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ابھی تو حبیب کے غم میں آنکھوں میں آنسو، حبیب کے غم میں آنکھیں اشکبار، مگر آقا مسکرانے لگے۔ یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا؟ آقا یہ لبوں پہ تبسم کس لیے؟ یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا؟ اب سنو عشق کا انعام کیا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس ظالم نے میرے حبیب کو شہید کیا، میں اس لیے غمگین ہو گیا، مگر تبسم اس لیے، لبوں پہ مسکراہٹ اس لیے۔ کہنے لگے میرے آقا فرمانے لگے، اے میرے صحابہ
صحابہ سنو، ادھر حبیب کو شہید کیا ہے، ادھر پروردگار عالم نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا سارے دروازے کھلے ہیں، حبیب بغیر حساب و کتاب کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق کا انعام ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق میں آزمائشیں ہیں، عشق میں امتحان ہیں، مگر آزمائشوں کے بعد انعام بھی بڑا ملتا ہے۔ نوجوانوں، آزمائشیں ہیں عشق میں۔ نفس کہتا ہے داڑھی نہ رکھنا، مگر عشق کی آزمائش کہتی ہے یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ نفس کہتا ہے نماز کو نہ جانا، مگر عشق کہتا ہے یہ تو حبیب کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ عشق میں آزمائشیں ہیں۔ ارے مجازی محبت میں نہیں دیکھا تم نے؟ لوگ ڈرتے نہیں آزمائشوں سے۔ دنیاوی محبتوں میں حضرت راتوں میں دیواریں کود جاتے ہیں لوگ۔ بولو، صبح کو چوراہے پہ بیٹھ کے ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فلاں کا لڑکا فلاں کے گھر کی دیوار پہ چڑھ گیا تھا رات۔ عشق میں ہوتا نہیں کیا یہ سب؟ مجازی محبت میں کوئی خوف نہیں، دیواروں پہ چڑھ جاتے ہو، اور عشق حقیقی کی بات آئے تو آزمائش سے ڈر جاتے ہو۔ جو دنیا کی محبت ذلیل کرے اس میں ہاتھوں کی نسیں کاٹنے کو تیار ہو، اور جو محبت تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں دلاتی ہے اس محبت میں تم ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ یاد رکھنا، دنیا کی محبتوں کو دل سے نکال دو اور یہ اعلان کر دو، زمانے سے اپنے آپ کو بیگانہ کر لو، حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، حضور کی محبت میں فنا ہونے والے دنیا میں عزتیں پا جاتے ہیں، حضور کی محبت میں حبشہ کا رہنے والا بلال امت کا امام بن جاتا ہے، سہیب امت کا امام بن جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں بریلی میں رہنے والا احمد رضا ہم سنیوں کا عاشقوں کا امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت اچھے، واہ واہ۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ جھوٹی محبتیں، جی 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 جی، ان کا خمار نہیں اتر رہا، اور یہ جب سے بدبخت فون آئے تب سے تو کام ہی خراب ہو گیا۔ اس سے پہلے کم از کم بھیا اتنی بے غیرتی تو نہیں تھی۔ بولو بھائی، رات دن یہ جو موبائل ہے اس میں ناچنا گانا آ نہیں رہا ہے کیا؟ بولو، یہ ہمارے نوجوان بیٹھے انہیں فرصت ہی کہاں ملتی ہے فیس بک اور انسٹاگرام سے، بر ریل پہ ریل، ریل پہ ریل اوپر کیے جائیں گے، اوپر کے آنکھیں پھوٹ گئیں، موتیا بند ہو گیا آنکھوں میں، مگر ریل اوپر برابر کیے جائے گا۔ بچے سے لے کے جوان تک امام صاحب، بڈھے سے لے کے بڑھیا تک سب۔ کیا بات ہے، بڈھے بھی بڑے رنگیلے ہیں اس دور کے، کم نہیں ہیں۔ پیر قبر میں لٹکنے لگے مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور جوان سوچ رہے ہیں جب ہمارے گاؤں کے بڈھے ہی نہیں پڑھ رہے تو ہم کیوں پڑھیں؟ بے شک۔ اولادوں کو سدھارنا ہے تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا۔ جی 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 جی، بے شک بے شک۔ اور نوجوانوں سنو، کسی کا عمل دلیل نہیں ہوتا، بڈھا کرے گا تب تم کرو گے۔
جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تھا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے سارے مکے والوں کے سامنے اعلان کیا تھا، خدا کی وحدانیت، صمدیت، خلاقیت، رزاقیت کا توجہ سے جملہ سنو۔ سارے کے سارے مکے والے، وہ جو حضور کو سچا کہتے تھے، وہ جو حضور کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، مگر جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک نکل کے آیا تھا اکیلا، 14 سال کی عمر تھی، اس اکیلے نے آ کر کلمہ پڑھا اور کہا اے محبوب خدا، میں آپ پر، آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ سنو، اس وقت کسی بوڑھے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کلمہ پڑھنے والا 14 سال کا بچہ تھا، نام اس کا حیدر کرار مولا علی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو تم یہ مت دیکھو جوانوں کے گاؤں کے بڈھے نماز نہیں پڑھ لے تو ہم کیا کریں گے؟ بڈھا اپنی قبر میں سوئے گا، جوان اپنی قبر میں سوئے گا، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یاد رکھنا، آج محبت کے دعوے تو ہیں، مگر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو پسند کیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے ہر ادا محبوب کی پسند آئے، ہر ادا کو عاشق اپنائے۔ وہ جو رات کو کان پہ فون لگا کے کہتے ہیں نا، ہیلو بابو ٹھیک ہو، تو بابو نے پیچھے سے کہہ دیا ہاں مگر یہ پریشانی ہے، تم ایک کام کرنا، وہ فلاں بچے کو فلاں چیز لے کے بھیج دینا، پیسے نہیں ہیں تو گھر کے گیہوں چرا کے بیچے گا مگر وہ چیز لے کے آئے گا، اماں کے بٹوے میں ملے تب چرائے گا، ابا کی جیب میں اگر لگ جائے موقع تو وہاں سے چرائے گا، کیونکہ جتنے عاشق ہیں سب بے روزگار ملیں گے، سب پھٹیچر ملیں گے، جتنے بھی کامیاب ہیں وہ ان چیزوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں، جتنے کاموں میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے، انہیں اپنے گھروں کی عزتوں کا خیال ہوتا ہے، انہیں ماں باپ کی عزت کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، مگر یہ گاؤں میں بھٹکنے والے، یہ 5 روپے کا گٹکا منہ میں ڈال کر ادھر ادھر پچ پچ کرنے والے، یہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے بیڑیاں پھونکنے والے، تجھ مجھ سے بیڑیاں مانگ مانگ کے پینے والے، پوری چمڑی کالی کر لی، ہونٹ بھی کالے کر لیے، بیڑیاں پھونک پھونک کر، مگر یہ سدھرنے میں نہیں آتے، سنبھلنے میں نہیں آتے، گٹکے کھائیں گے، بیڑیاں پیئیں گے اور گھروں میں چوریاں بھی کریں گے، مگر ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کام دیکھو، ان کی حرکتیں یہی، گھر میں چوری بھی کر لیں گے مگر اس کام کو کر کے مانیں گے، باپ کی جیب سے چرا لیں گے پیسے مگر اس کام کو کر کے مانیں گے، اگر ابا نے ڈانٹ دیا تو گھر سے بھاگنے کی دھمکی دیں گے، اماں نے ڈانٹ دیا تو جان سے مر جائیں گے یہ دھمکی دیں گے، کہیں گے اماں چوہے مار دوائی کھا لوں گا، اماں چوہے مار کھا کے مر جاؤں گا، اماں کو ڈرا دیا، ابا کو ڈرا دیا، ماں کہتی ہے باپ سے بچے کو اتنا نہ ڈانٹو اب بڑا ہو گیا ہے، بچے نے اگر کچھ کر لیا کہیں بھاگ گیا تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، یہ ماں باپ کو ڈرانا دھمکانا، یہ ماں باپ کو دھمکیاں دینا اور یہ گندی حرکتیں، یہ گندی عادتیں ختم کرو، بدلو اپنے آپ کو، طرز زندگانی بدلو، یاد رکھو اگر یوں ہی آوارہ پھرتے رہے دنیا تمہیں ذلیل کرے گی، تم مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو، خدا کی قسم چہرے پہ بھی نور آئے گا اور ساری دنیا تمہاری عزت کرتی نظر آئے گی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا۔ تو محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، ہر بات بندہ مانتا ہے۔ اب نبی سے عشق کا دعویٰ ہے تو نبی کی ہر ادا بھی پسند آنی چاہیے نا۔ داڑھی کس کی ادا؟ زور سے بولو، نبی کی ادا۔ داڑھی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری سنت، ادا میرے مصطفیٰ کی، مگر ہمارے یہاں پہنچ گئے لڑکے نائی کے پاس، حجام کی دکان پہ۔ ابھی میں پرسوں بال کٹوانے گیا، اے بیٹا پرسوں ہمارے یہاں قاسم ہے لڑکا، بڑا اچھا لڑکا ہے، بال کٹنگ کرانے میں اس کے پاس گیا تو ایک شخص
میں نے جب جا کے دیکھا تو گردن تک پورا سفید سفید ہوا پڑا تھا. میں نے کہا یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو پتہ لگا بلیچ ہو رہی ہے. میں کانوں کے، میں گردن کے. اچھا ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے بلیچ کرا کے گورے ہو جائیں گے، مگر ایک سچائی بتاؤں امام صاحب، بلیچ کرا کے گورا کوئی نہیں ہوتا. جو بلیچ کرا کے گورا بننے جاتے ہیں وہ گورے نہیں بنتے، بھورے بن کے آتے ہیں. بھورے بولو بھائی، جتنا منہ پہ چہرے پہ رواں ہے سب وہ بھورا بھورا سنہری سنہری ہو جاتا. اور جیسے ہی دھوپ میں کھڑے ہوئے، جدھر سے دھوپ پڑی ادھر سے ہی وہ سنہری سنہری لائٹیں نکلنے لگی. تو گورا کوئی کریم نہیں کرتی ہے، یاد رکھنا. اگر کوئی آدمی کریم سے گورا ہوتا، کسی کریم، اچھا ہمارے یہاں نائی دیکھو بالکل جاہل جپاٹ، الف سے بے نہیں آتا، چھوٹا بڑا نہیں آتا، اے بی سی ڈی نہیں آتی. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی نائی کی دکان پہ بیٹھ کے شیشے میں منہ دیکھیں گے ایسے، بولے یار پمپلز ہو رہے ہیں. تو نائی کہے گا بولے تم ایک کام کرو، فلانی ٹیوب لے لو، وہ لگائیو رات کو. وہ بتانے والا الف سے بے نہیں جانتا، ایسے بتائے گا جیسے کوئی MBBS ڈاکٹر بتا رہا ہے دوائی. اور یہ بھی اس کی بات سن کے ہاں لے آؤں گا. بھائی ابے تجھے خدا نے عقل دی ہے، جسے کچھ آتا نہیں جاتا، جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، جسے یہ نہیں پتا کہ یہ جلد کو کتنا نقصان پہنچائے گی، انہوں نے مان لی بات اور اس کے کہنے پہ لے آئے وہی کریم. مگر کریم لگانے والوں ایک بات میری غور سے سن لو. اگر کریم لگانے سے کوئی گورا ہوتا تو ویسٹ انڈیز کے اندر ایک بھی آدمی کالا نہیں ہوتا، سب گورے ہوتے. سبحان اللہ. افریقہ میں کوئی کالا نہیں ہوتا، سب کریم لگا کے گورے ہو گئے ہوتے. امریکہ میں تو کالا کالا کہہ کے انہیں چڑھایا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، دنگے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کریم گورا کر دیتی تو سب سے پہلے وہ لگاتے اور گورے بن کے ان گوروں سے کہتے تم کیا گورے ہو، ہم بھی گورے ہیں. پتہ لگا کوئی کریم گورا نہیں کرتی، کسی پاؤڈر سے نکھار نہیں آتا. ہاں مگر اتنا یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنا لے، تو سجدوں میں سر جھکا لے، خدا کی قسم تیرے چہرے پہ نور آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نائی کی دکان پہ پہنچے اور بولے کلین شیف کر دو صاحب، کلین بالکل. اب کلین شیو اس نے کر دیا، پھر ایک ایک بال تلاش کر رہے ہیں شیشے میں، یہاں رہ گئے بال، یہاں رہ گئے بال. یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہے میرے پیارو، عشق کا دعویٰ ہے. برا نہ ماننا میرے بھائیوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو مصطفیٰ کی شریعت ہے، جو مصطفیٰ کی سنت ہے. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرے عزیزو، دنیا جس طرف دوڑ رہی ہے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. تم بس مصطفیٰ کے طریقے اپنا لو، تم بس آقا سے سچی محبت کر لو، تم امام الانبیاء کے سچے غلام بن جاؤ. خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یاد رکھنا، دنیا کی ساری محبتیں دنیا میں دم توڑ دیتی ہیں. ماں کی محبت دنیا میں دم توڑ دیتی ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، ساری محبتیں جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کے باہر ساری محبتیں ٹھہر جاتی ہیں، قبر کے باہر ساری محبتیں رک جاتی ہیں، قبر کے باہر ساری محبتیں تھم جاتی ہیں.
قبر میں تمہیں اکیلے کو جانا ہے. یاد رکھنا یہ ساری محبتیں دنیا میں دم توڑ دیں گی. ہاں ایک محبت ہے جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گی. یاد رکھنا وہ مدینے کے سلطان کی محبت ہے, وہ امام الانبیاء کی محبت ہے. جب دیوانہ قبر میں جائے گا تو قبر میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا. نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے, وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے. گنہگاروں کو نہلا کے آب زمزم سے مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے. تو یہاں سے جب جاؤ نا تو ایسے بن کے جاؤ کہ قبر میں جب حضور کا دیدار ہو, حضور دیکھے چہرہ تو حضور کے لبوں پہ تبسم ہو اور حضور فرما دے یہ میرا غلام ہے. حضور فرما دے یہ. یاد رکھنا قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. قبر کی منزل جو ہے نا آسان نہیں ہے, بہت خطرناک ہے. حضرت عثمان غنی قبرستان میں کھڑے قبر کے پاس رو رہے ہیں. کون؟ جنہیں مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو, اور جسے مصطفیٰ جان رحمت کہہ دیں تم جنتی. اب ساری دنیا مل کے کوشش کر لے مگر عثمان کو جنت میں جانے سے روکا نہیں جا سکتا. مگر حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو رونے لگے. غلام کہتا ہے حضور 40 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں, آپ سے زیادہ نیک میں نے کسی کو نہیں پایا, آپ بڑے نیک پرہیزگار, تو پھر آنکھوں میں آنسو کس لیے, رونا کیوں؟ حضرت عثمان ذوالنورین نے فرمایا سنو, آنسو آنکھوں میں اس لیے کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے. کہنے لگے جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا, اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. تو جان لو قبر میں اکیلے جانا ہے, بڑی سخت منزل ہے قبر. اور یاد رکھنا قبر سب کو دباتی ہے. نیک پرہیزگار قبر میں جائے تب بھی قبر اس کو دباتی ہے, گنہگار بدکار قبر میں جائے قبر اس کو بھی دباتی ہے. آپ کہیں گے امتیاز برکاتی یہ کون سی بات ہو گئی, گنہگار کو بھی قبر دباتی ہے, نیک انسان کو بھی قبر دباتی ہے. جی جناب بالکل یہی بات ہے, قبر نیک انسان کو بھی نہیں چھوڑتی, اسے بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. مگر ہاں سن لو قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے, قبر کس انداز سے کس کو دباتی ہے. جملہ دل کو لگے گا, چہروں پہ تبسم آ جائے گا, مگر پہلے ذرا سی آنکھیں اشکبار بھی ہو سکتی ہیں, دل غمگین بھی ہوگا, کیونکہ میں بتانے لگا ہوں قبر جب گنہگار کو دباتی ہے تو کیسے دباتی ہے. اللہ اللہ فرمایا گیا جب قبر میں گنہگار جاتا ہے, جب قبر میں جاتا ہے قبر اس کو دباتی ہے. کس طرح سے دباتی ہے؟ فرمایا گیا ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں یوں گھس جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں یوں اندر. قبر نے دبایا, پسلیاں ٹوٹنے لگی, ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں. درد اتنا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکے. قبر تنگ ہوتی گئی تنگ ہوتی گئی. کتنی تکلیف, کتنا درد. میرے حضور نے تو فرمایا جب میت کو غسل دو آرام سے پکڑو, قبر میں اتارو آہستہ پکڑو. حضور کس لیے؟ آقا فرماتے میت کو تکلیف ہوتی ہے, تم زور سے پکڑتے ہو تکلیف ہوتی ہے. سوچو ذرا جب نہلانے والا, غسل دینے والا, دفنانے والا اگر زور سے پکڑ لے تو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس وقت کیا بنے گا جب قبر دبائے گی اور ہڈیاں ٹوٹیں گی. کون آئے گا تیری قبر میں بچانے؟
یار دوست جن کے ساتھ تو اچھلتا پھرتا تھا، جن کی موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کر راتوں کو تو بھاگتا پھرتا تھا، آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، کیا وہ یار وہ دوست تیری قبر میں آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب قبر دبائے گی کون آئے گا؟ سوچو ذرا، یاد کرو اس منظر کو اور ڈرو۔ قبر گنہگار کو دبائے گی، ناقابل بیان درد ہے۔ تو یہ تو قبر گنہگار کو دبا رہی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، قبر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مگر آؤ میرے پیارو، اب وہ منظر بھی دیکھ لو کہ قبر نیک انسان کو بھی دباتی ہے، اسے دبانے کا انداز بھی جان لو۔ قبر میں جب کوئی نیک پرہیزگار جائے، نمازی دیندار جائے، تقوی شعار جائے، جملہ غور سے سننا، جب قبر کے اندر کوئی نیک جائے قبر اس کو بھی دباتی ہے، مگر کیسے فرمایا گیا؟ ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو یوں گود میں لے کر سینے سے لگا کر ممتا کے ساتھ دباتی ہے، جیسے ماں بچے کو پیار کے ساتھ ممتا کے ساتھ دباتی ہے، ویسے قبر نبی کے دیوانے کو ممتا اور پیار سے دباتی ہے، ویسے نیک انسان کو دباتی ہے۔ تو قبر میں جانے سے پہلے اتنی تیاری کر کے جاؤ، جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے تو قبر آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ لوریاں سنائے، قبر میں تکلیفیں نہ ہوں، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو، اور اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، بدلو زندگانی طرز زندگانی، بدلو معیار اپنا، بدلو طریقہ اپنا، یہی پیغام ہے۔ پیار کرو مدینے والے آقا سے، اور پیار کا تقاضا یہ سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو، نبی کی سنتوں کو اپنا لو، نبی کی شریعت پہ عمل کرو، شریعت پہ عمل کرو گے تو یہ جلسہ سجانا کامیاب، محفل میں آنا کامیاب، پیسے خرچ کرنا کامیاب، سب کچھ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اس محفل کو میرا رب قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔